ڈان اخبار میں نے خبر پڑھی کہ ڈاکٹر محمد حسین واز کلڈ بٹ ہی واز ناٹ اے شیعہ. نام اس کا محمد حسین تھا. جس مسجد میں میری کلینک تھی اس مسجد کا نام تھا مسجد جامع مسجد فاروق اعظم. ہاتھ لگا کے بتایا انہوں نے کہ یہاں پہ ان کے چٹھی لگی ہوئی ہے. مطلب میں ڈاکٹر رضا جعفری سے ملنا ہے. میں رضا جعفری بولے. فوراً یہ پیچھے والا لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے پسٹل نکالی اور ٹک ٹک کر کے 3-4 مارے. وہی بیچارے گرے اور انتقال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جب تک بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا رہوں گا تاکہ آ کے کوئی حملہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کے اوپر. اور وہ اہل تشیع تھے. کلینک کو کوئی جلاتا ہے جلا جائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو نقصان ہو. کوئی ایک ہفتے میں 4 ڈاکٹر مارے گئے. پھر یہ ہوا کہ صاحب ایک سنی ڈاکٹر کو مار دیا, پھر ایک شیعہ ڈاکٹر. ظاہر ہے ریلیشن تو ہوگا نا. ٹوٹل 158 ڈاکٹر جو ہے نا اس پورے مطلب کے پروسیس کے اندر مارے گئے. اس میں میجورٹی شیعوں کی تھی. اردو پریس کے ساتھ میں ہوں واجد ریسوانی. آج ہمارے مہمان ہیں معروف اینستھولوجسٹ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے ان کے شعبے کے حوالے سے. ان کی جو خدمات ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, نہ صرف طب کے شعبے میں بلکہ پاکستان میں ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی اور آپ نے یہ ڈاکٹرز کی تعلیم جو ہے طب کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ 1948 میں کھپرو میں میرے والد کو جاب مل گئی. دپے دار تھے بنیادی طور پہ. بڑے بھائی صاحب میرے تھے, بڑی بہن تھی کھپرو میں. بھائی صاحب نے وہاں پہ 5ویں جماعت پاس کی تو کوئی اسکول نہیں تھا, سیکنڈری اسکول نہیں تھا. تو پھر والدہ کو ابا نے میرے یہاں کراچی چھوڑا. میرے ماموں وغیرہ یہاں سروس کر رہے تھے, وہ لوگ بھی آ گئے تھے وہاں سے. تو بھائی یہاں آ گئے, والد اکیلے رہے, آنے جانا کرتے تھے ہم لوگ. اس کے بعد پھر میری پیدائش کراچی کی ہوئی. پھر کراچی میں یہی مطلب ہے کہ میں نے پلا بڑھا. 4تھی جماعت میں مجھے ایک اسکول میں پی آئی بی کالج میں داخل کر دیا. 1 سال میں نے پڑھا اور پاس ہو گیا تو 5ویں جماعت میں چلا گیا. اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد جیل روڈ اسکول ایک ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول جیل روڈ. یہ بالکل کراچی کی جو سینٹرل جیل ہے اس کے ساتھ پی آئی بی کالونی کو اندر راستہ جاتا ہے تو واٹر کوارٹرز میں اندر ایک بہت پرانا اسکول بنا ہوا ہے. 2 سال میں نے 5ویں اور 6ٹھی جماعت جو تھی وہ یہاں سے پڑھا. اس کے بعد پھر ہم چلے گئے واپس کے. ابا میرے کھپروں میں تھے, بتایا میں نے آپ کو. تو وہاں ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہوئی, کچھ تھوڑے بیمار ہوئے. تو انہوں نے کہا بھائی امی نے کہا کہ ہم کھپروں چلتے. اچھا اس وقت تک جب میں 7ویں جماعت میں آیا تو کھپروں میں سیکنڈری اسکول جو تھا قائم ہو چکا تھا. تو میں 7ویں جماعت میں وہاں چلا گیا کھپروں. 7ویں جماعت میں نے وہاں سے پاس کی. پھر کسی وجہ سے امی کو میری واپس کراچی آنا پڑ گیا تو کراچی آ گئے. تو 8ویں جماعت میں نے یہاں پہ جہانگیر روڈ نمبر 2 اسکول تھا یہاں پہ, جو جہانگیر روڈ میں پلس اس میں کیا نام ہے اپنا, جو کیا کہتے ہیں اس کو, پٹیل پاڑا میں. وہاں سے میں نے 1 سال وہاں پڑھا. یہاں سے نکلنے کے بعد پھر 9th اور 10th میں نے کھپروں چلا گیا. میں واپس 10th میں وہاں پڑھا. انٹر کیا کراچی سے, اس لیے کہ وہاں پھر کوئی کالج نہیں تھا. پھر واپس کراچی آنا پڑا. اور اس کے بعد پھر میں کالج میں آ گیا. کالج نیشنل کالج, کراچی کا نیشنل کالج تھا یہاں فیض ملت روڈ کے اوپر. آج بھی اس زمانے میں پرائیویٹ کالج تھا. وہ نمبر ہمارے کم تھے کہ گاؤں کے لیے, گاؤں کی جتنی سیٹیں تھیں اتنی سیٹیں مطلب ہے کہ اس میں مکمل نہیں ہو رہے تھے. لیکن دوبارہ ایگزام دیا, 10 پیپر دیے پورے ملا کے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اس میں میری فرسٹ ڈویژن آ گئی. 76 کی بات ہے یہ. 76 میں میری پوسٹنگ وہاں ہوئی اور میں فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. میں اور میرے ایک دوست تھے مرحوم, جن کا انتقال ہو گیا. ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے انیستھیزیا کرنا ہے. ہم نے 4تھ ایئر میں ڈیسائڈ کر لیا تھا. مطلب ایک انیستھیزیا کا لو ہو گیا انیستھیزیا سے. مجھے پیڈ جاب نہیں ملی. مطلب مجھے کہا کہ آپ آنریڈی کریں. تو اچھا اسی میں یہ کہ 1977 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اس وجہ سے مطلب حالات میرے جو تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی پوسٹ پہ کام کرتے تھے, اس گاؤں دیہات میں کام کرتے تھے, ایماندار آدمی تھے. تو انہوں نے کوئی ایسے ایسیٹ ان کے کوئی اس قسم کا کوئی زمین جائیداد وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز کر کے میں چھوڑی نہیں تھی انہوں نے کوئی. اور کوئی ان کی پینشن جو تھی وہ بھی بہت ہی اسمال اماؤنٹ تھا پینشن کا. لیکن میں اسی میں گزارا کرنا تھا ہمیں. تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ 900 روپے ملتے تھے اس زمانے میں. آپ کی جو ہاؤس جاب کی جو 1 سال کا ہوتا تھا وہ. تو میں گیا, میں کبھی یہ تو میں آنریڈی تو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں تو مسائل ہے میرے بہت. کہنا پیڈ جاب تو نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ انیستھیزیا چھوڑ دیا. اور انیستھیزیا چھوڑ کے مطلب میں نے ایسی جگہ پہ جاب لے لی جہاں سے مجھے 900 روپے ملنے شروع ہو گئے. تو 1 سال بعد جاب ختم ہو گئی. وہ اب میرے پاس چوائس نہیں تھی کہ انیستھیزیا چھوڑ دیا میں نے.
اب چوائس یہ تھی کہ میں کہیں جاب کروں تو مجھے جاب کروں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کلینک وغیرہ کھولوں. تو میں نے پھر 1981 میں اپنا ایک کلینک لیاقت آباد میں کھول لیا. میں نے ایک کلینک پہ جاب کرتا تھا میں, اس کے بعد وہیں سے میں نے اپنا کلینک کھولا اور کلینک کے بعد میں نے محنت کی اس پہ. تو اللہ نے ہاتھ پکڑا تھوڑا سا, کلینک پہ ہے وہ میرا رن کرنے لگا, پیشنٹ آنے لگے اور میں اس علاقے کا ایک کامیاب ڈاکٹر شمار ہونے لگا بقول شخص سے. اس کے ساتھ ساتھ صبح کے ٹائم میں جاب. یہ سلسلہ میرا 1980 سے لے کے اور تقریباً 81 سے لے کے اور 92 تک چلا. یہ 9-10 سال. اور 92 کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ بھئی جو میرا پرانا والا خواب تھا رسیدہ والا, اس کو جو ہے ہمارے استاد پروفیسر ٹیپو سلطان صاحب, ان کو بھی پتا تھا کہ میرا ان سے اس سے رابطہ تھا, ڈپارٹمنٹ آنا جانا سارا رہتا تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ صبح جو ہے آپ میرے پاس کلینک پہ آئے, وہاں ہاسپٹل آ جائیں میرے پاس. سول ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ 1 اپریل سے, یہ 92 کی بات ہے, آخری مطلب مارچ کا آخری ویک تھا 92. تو 1 اپریل سے ہمارے پاس جو ہے وہ نئے جو پی جیز ہیں, پی جیز پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریکروٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ایسا کریں فارم بھرے. اور یہاں پہ تو میں ان کی شکل دیکھنے لگا, سر مجھے آپ انیستھیزیا میں بلا رہے ہیں. ہاں بلا رہا ہوں, میں کیا بات ہے اس میں؟ سر میں تو 12-13 سال سے انیستھیزیا چھوڑ کے چلا گیا ہوں اور اب میں تو اپنی GP کر رہا ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں, وہاں سے پیشنٹ دیکھ رہا ہوں. تو کہہ رہے نہیں پیشنٹ آپ دیکھتے رہیے, چھوڑیے اس کام کو اور آپ یہاں. تو سر میرا گھر کیسے چلے گا؟ تو کہنا گھر ایسے چلے گا کہ صبح میں یہاں پہ آپ کام کریں گے, اچھا وہاں سے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے تھے مجھے, اور شام کو اپنی کلینک چل رہی ہے اس میں گھر چلائیں, اس کے بعد ویلنس سیٹلسٹ ہو جائیں گے, کنسلٹنٹ ہو جائیں گے. تو مطلب ہے کیا اپنا. تو انہوں نے مجھے اتنا مطلب دباؤ ڈالا میرے اوپر, اور میں بار بار ان کو سمجھاتا رہا لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. اور انہوں نے اسی وقت فارم سائن کرا کے اور کہا کہ بھائی 1 تاریخ سے کلاسیں شروع ہوں گی اور آپ جو ہے وہ کلاس میں آ گیا. میں جب 12 سال کے بعد مطلب واپس ڈپارٹمنٹ میں آیا تو جو میرے دوست میرے ساتھ کے جو تھے تو وہ تو وہاں کنسلٹنٹ بن گئے تھے. مطلب اور میں ایک پی جی کے ایسے, جو پی سی سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے اس کا پی اس پہ. اب لوگ تھوڑے مذاق بھی کیا کسی نے, وہاں سے بھی بھائی آ گئے, وہاں سے کیوں آ گئے, کیسے آ گئے. میں کہا بھائی اب میں آ گیا تو آ گیا. تو کسی نے کہا بھائی آپ سے ہوگا نہیں. میں کہا نہیں ہوگا تو کیا نقصان کیا ہوگا مجھے, آئی کو نتھنگ ٹو لوز. ہو جائے گا تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا ہے کہ بھئی یہ چیلنج مجھے لیا ہے, پہلے کام کرنا ہے, کام سیکھنا ہے, ایگزام دینا ہے اور ایگزام پاس کرنا ہے. تو خیر وہ 3 سال کی ٹریننگ کی میں نے وہاں پہ, وداؤٹ اینی کوئی پیسہ ویسا نہیں تھا اس میں. شام کو میری پریکٹس تھی اور صبح کی وہ تھی. رات کی ڈیوٹیاں بھی تھیں اس میں, 24 آورس بھی کرنی ہوتی تھی. اس کے بعد وہاں کا ICU جو دیکھنا ہوتا تھا, ICU کی ٹریننگ بھی تھی. ICU میں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو میں پھر مارننگ کرتا, نائٹ میں بھی لگتی تھی, لیکن میں دوستوں سے شیئرنگ کر کے, دوست بیچارے بہت اچھے تھے, کہنے بھائی نائٹ میں نہیں, آپ دن میں کریں, شام کو اپنی کلینک ہوتی ہے آپ کی. تو اس طرح سے کچھ مینیج کر کے میں نے وہ. تو ایک دفعہ میں نے ایگزام دیا تو ایگزام میں فرسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا. 95 میں ایگزام دیا میں نے, مارچ میں فیل ہو گیا. اور فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو میں مریض دیکھتا تھا, نسخے بناتا تھا, اس سے میری رائٹنگ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو اب جو میں نے پیپر دیے, پیپر میں جو لکھ کے آیا تو وہ کسی سے پڑھا ہی نہیں گیا. مطلب پڑھے گا نہیں تو آدمی نمبر کیا دے گا اس کے اوپر, پھنس گیا اس میں. پھر میں نے اپنے استادوں سے ان کا بھی یہ تو کہنے بھائی آپ ایسا نہیں لکھیں, آپ جو بھی اب نیکسٹ ٹائم ایگزام دیں گے تو اس کے اندر جو بھی آپ لکھیں کیپٹل لیٹر میں لکھیں. دوسری دفعہ 3 مہینے کے بعد سے, وہ سال میں 2-3 مرتبہ ایگزام ریپیٹڈلی ہوتا ہے, ابھی ہوا, پھر دوسری دفعہ 3-4 مہینے بعد دوبارہ جولائی میں پھر ایگزام تھا. پھر میں اپیئر ہوا تو میں نے پھر وہی کیا کہ اپنا وہ کیپٹل لیٹرس میں لکھ کے اور چھوٹے نوٹس میں لکھا. اس سے یہ تھا کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اس میں مطلب ایگزامنر نے پڑھ لیا کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک بات ہے, تو وہ پاس ہو گیا, اس میں پاس ہو گیا. اور پھر جو اورل ایگزام ہوتا ہے اس میں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ میں نے پاس آؤٹ کیا. تو میں ایک طرح سے نکل کے اور ریسرچسٹ بن گیا پراپر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ کا لیاقت آباد میں کلینک رہا. 90s کے دور میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑے برے حالات تھے ڈاکٹرس کے, اور ٹارگیٹ کلنک بہت ہوا کرتی تھی. تو آپ کو وہ دور یاد ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ جب میں اپنا کلینک کرتا تھا, میں بتاؤں آپ کو, میرا کلینک لیاقت آباد میں تھا. اور اس وقت میں 1984 میں جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو پورے جتنے لیاقت آباد کے کلینک تھے اس میں میں اہل تشریح ہوں, میں نے آپ کو بتایا تھے. لوگ تھے, ان کو کلینک جلا دیے, ان کی دکانیں جلا دی, ان کے گھر جلا دیے,
آپ کا بھی؟ میرا نہیں, میں لیاقت آباد میں نہیں رہتا تھا, لیکن میرا کلینک وہاں لیاقت آباد میں تھا. اب اس کا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک دن میں اپنے کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک پیشنٹ تھے, وہ آ کے مطلب باہر میرے ویٹنگ ایریا تھا اس میں بیٹھ گئے اور بیٹھے. تو میں نے کہا سر مجھے دکھانے کے لیے آئے, تو میں نے کہا آ جائیں, نام دے کے میں نے بلایا کہ بھائی آ جائیں آپ. نہیں ڈاکٹر صاحب میں بیٹھے دیکھے پھر لے آئے. پھر دوسرا مریض آ گیا, پھر مریض آ گیا, پھر مریض آ گیا. تو میں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں آ کے بیٹھے ہوئے. کس سال کی بات ہے؟ یہ 1984 کی بات ہے یہ. تو مجھے کہنے لگے کہ جب میں تھوڑا بعد میرا جو ڈسپینسر تھا وہ اندر آیا وہ, اور مجھ سے کہنے لگے سر وہ بھائی اندر آئیں گے نہیں, اندر نہیں آئیں گے وہ. میں نے کہا کیوں, کیسے بیٹھے آ کے؟ تو کہنے لگے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے اور ہاتھ لگا کے بتایا انہوں نے کہ یہاں پہ ان کے ٹی لگی ہوئی ہے مطلب. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب تک بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا رہوں گا تاکہ آ کے کوئی حملہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب. اور وہ اہل تشریح نہیں تھے. کتنے دن بیٹھے؟ اور جس کتنے دن وہ بیٹھتے رہے مسلسل آ کے. اور اس کے بعد میرے پاس آئے وہ. اچھا, میں جس مسجد میں میری کلینک تھی اس مسجد کا نام تھا مسجد جامع مسجد فاروق اعظم. اس کی دکانیں تھیں جس میں میری کلینک تھی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی آپ کا ایک دکانوں کو تو نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ فرض کو دکانوں کو نقصان پہنچا بھی دیا, لیکن اگر کبھی کوئی ایسا ہو تو یہ سارے جتنے بھی گھر ہیں نا سامنے آپ کی کلینک کے آبادی کے بیچ میں تھا نا, بالکل وہ سب گھر تھے, وہ سب میرے پیشنٹ تھے. وہ کہ نہیں سارے گھر آپ کے ہی ہیں. یہ آپ سے کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ انہیں صاحب نے دوست بیٹھے تھے باہر, سب آپ کے گھر ہیں. یہ بس اپنے آپ کو سیف کر کے آپ گھر میں گھس جائیے گا, آپ سیف ہوں گے. کلینک کو کوئی جلاتا ہے جلا جائے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو نقصان ہو. آپ کہاں رہتے تھے؟ میں بھی ابھی کالونی میں رہتا تھا. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں وہاں سے نکلتا تھا, تو نکلنے کے بعد پھر میں اپنی بائک پہ جاتا تھا. میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ ڈسپینسنگ کرتا تھا وہ. تو اس کے بعد ہم نے پھر بائک پہ جانا چھوڑ دیا, ہم پھر گلیوں سے نکل کے. اور مجھ سے کہنے لگے آپ کلینک چھوڑیے گا مت, ایک دن کے لیے بھی مت چھوڑیے گا. اگر آپ ایک دن کے لیے بھی چھوڑ کے گئے نا, پھر آپ ابھی تک تو لوگوں کو کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں ہے, ٹارگیٹ ہو جائیں گے اس طرح سے. پھر یہ ہوتا تھا میں کلینک پہ جاتا تھا تو میرا بھائی اور میں جب نکلتے تھے تو وہاں سے 3-4 لوگ ہمیں اپنے ساتھ لے کے اور ہمیں پی آئی وی کالونی کی سڑک پہ ندی کے کنارے پہ وہاں سیف جگہ پہ چھوڑ کے پھر ہو گئے. تو وہ لوگوں نے, وہاں کے لوگوں نے میری حفاظت کی. مطلب دس از مطلب آپ یہ کتنے دن چلا ہے یہ سلسلہ؟ کتنے دن چلا چھوڑ؟ یہ کافی دن تک چلا, یہ مہینہ 2 مہینے تک چلتا رہا. یہ اس کے بعد پھر یہ کہ جب یہ ناظرین کو بتائیں اس دور کی کیا حالت تھی ٹارگیٹ کلنگ والی. اب بتائیں. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ٹارگیٹنگ کلنگ ہوتی رہی, اور اس میں یہی تھا کہ مطلب جیسے کہ ڈاکٹروں کی ہمارے پاس لسٹ ہے پوری تقریباً. اس زمانے میں اس سے لے کے اور 2015 تک وقفے سے درمیان میں وقفہ بھی آیا, کم ہو گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو گئی. ایک ہفتے میں 4 ڈاکٹر مارے گئے. پھر یہ ہوا کہ صاحب ایک سنی ڈاکٹر کو مار دیا, پھر ایک شیعہ. ظاہر ریلیشن تو ہوگا نا, یا کسی کو ایسے مار دیا کہ کسی کا نام ڈاکٹر محمد حسین ہے. ڈان اخبار میں نے خبر پڑھی کہ ڈاکٹر محمد حسین واز کلڈ بٹ ہی واز ناٹ اے شیعہ. نام اس کا محمد حسین تھا. لوگوں نے نام چینج کر لیا اپنے, مطلب بہت سارے ایسے ان کا نام کے ساتھ حسین یا علی یہ لگا ہوا تھا. آپ کو کوئی تھریٹ آئی ہے؟ مجھے تھریٹ نہیں آیا, اللہ کا شکر ہے. بس پھر 92 میں جب یہ ایسا ہوا نا کہ یہ مطلب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نتیجہ, تو یہ جب سارا سلسلہ چل رہا تھا تو مجھے پھر ہمارے استاد جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں, آپ کلینک پہ بیٹھتے ہو, آپ ایک سافٹ ٹارگیٹ ہوا. تو بیسٹ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ انیستھیزیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے میرا کوئی راستہ یہ بنایا ہے, مطلب ایک اللہ کی مدد یہ رہی مجھے. وہاں سے نکل کے جب میں نے انیستھیزیا کر لیا, تو انیستھیزیا کرنے کے بعد پھر میں نے کلینک 3-4 سال چلایا. کلینک اور انیستھیزیا دونوں ساتھ چلائے میں. پھر مجھے دوستوں نے, مہربانوں نے, اپنے استادوں نے کہا کہ بھائی آپ کلینک جو ہے نا اس کو آپ بند کر. تو کلینک میں نے بند کر دیا. اور میں تو اس میں انیستھیزیا میں یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ نہیں ہے, آپ اسپتال میں کام کر رہے ہیں, آپ تھیٹر میں کام کر رہے ہیں, آپ کا کوئی وقت ہے. کلینک کا جانے کا وقت ہے نا, 7 بجے کا ٹائم ہے, 7 بجے آپ پہنچیں گے. 11 بجے تک آپ نے بیٹھا ہے, 11 بجے تک بیٹھے ہیں آپ. ایک سے ایک اعلیٰ مطلب ایسے ڈاکٹر جو بیچارے امریکہ چھوڑ کے یا پاکستان آئے کہ ہم نے پاکستان میں خدمت کریں گے, اور یہاں کے 3 مہینے بعد ان کو جو ہے وہ سڑک پہ مار دیا. مطلب ٹوٹل 158 ڈاکٹر جو ہے نا اس پورے مطلب کے پروسیس کے اندر مارے گئے. اس میں میجورٹی شیعوں کی تھی. اس پہ دلی کالا بورڈ کے اوپر ہی مطلب کہ ان کا کلینک تھا, ان کو مارا گیا. ایک ENT ہمارے پروفیسر تھے, ان کے بیٹے تھے, وہ بھی ENT کے پروفیسر تھے. وہ بھی اس میں کیا نام ہے اپنا ہمدرد میں کام کرتے تھے. وہ ان کو اپنے ان کے کلینک پہ ایک دم آئے لڑکے, اپنے کلینک سے نکل رہے تھے باہر گلشن کے اندر جو یہ آپ کا جعفری چشمے والے کی دکان ہے, ان کے برابر میں ان کا کلینک تھا, یہ رضا جعفری.
डॉक्टर रजा जाफरी क्लिनिक, मतलब ENT के थे सजे, तो वेरी नाइस मैन. उनके अब्बा भी ENT के प्रोफेसर थे, हमारे उस्ताद थे वो, मतलब. तो अय्यद जाफरी उनका नाम था, रजा जाफरी उनके बेटे थे. तो इनको जैसे ही बाहर निकलने के बाद जो थे, तो लड़के मोटरसाइकिल पे आए, तो कहने के बेटा क्या बात है, तो कहने को डॉक्टर रजा जाफरी से मिलना है. तो कहने मैं रजा जाफरी, बोले क्या बात है. और ये उनकी शराफत और ये रजावत उनकी जो है, मतलब ये, तो फ़ौरन ये पीछे वाला लड़का बैठा हुआ था, उसने पिस्टल निकाली और टक टक करके 3-4 मारे, वही बेचारे गिरे और इंतकाल हो गया. ये एक हमारे और लड़का था, मतलब कि वो अमेरिका से, जिसका नेफ्रोलॉजिस्ट था वो, और जैदी नाम था उसका, उसके साथ भी यही चक्कर हुआ. तो वहाँ से आया और मतलब कि उसको डिफेंस में रहता था, और ये किडनी सेंटर में उसने जॉब ली, और बड़ा मतलब उसने कहा मैं कुछ ना बहुत हाई पोस्ट पे था अमेरिका में, बहुत हाई पोस्ट पे था. तो क्या अमेरिका नहीं, अपने लोगों की खिदमत करनी. और वो आया, रास्ते में किसी ने रेकी करते हुए और आके चलती हुई गाड़ी के अंदर उसको मार के. तो ये बहुत सारे मतलब. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे निकाला. जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर, जिन्होंने हमें अपने शोबे के हवाले से और अपने प्रोफेशन के हवाले से काफ़ी कीमती बातें बताई, और बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, और इस इंटरव्यू के बदौलत हमारी इल्म में लाई गई. तो हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं. आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो हमें ना सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें, बल्कि कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ऐसी क्या बात थी आपको जो डॉक्टर साहब की सुन के और आपको पहली बारी बात आपके इल्म में आई. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.